کی تلبیات و دیگر معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں ان کو آگے بلائیے، آگے آ جائیں گے تو یہ ہے کہ بات نہیں کریں گے، تو بات کر رہے ہیں۔ اور بھی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے وہ بھی آگے آ جائیں گے۔ آگے پون گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد جس لیے آپ آئے ہیں وہ تفصیل ہو جائے گی۔ یہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانی اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی جناب حافظ عامر کلیم فاروقی صاحب عمرے کو گئے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے مدرسے کے اساتذہ ساری کمان سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان کے طلباء بھی الحمدللہ تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیگر حضرات بھی ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ان کے عمرے کو بھی اس میلاد شریف کے توسل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے پیش کیا، اس میں اللہ فرماتا ہے تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اور دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ احسان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ احسان ہے ہمارا کہ ایک رسول تمہاری طرف تم میں سے ہم نے مبعوث کیا، ایک رسول بھیجا۔ دونوں آیت کریمہ کا مقصد تقریباً علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھانا ہے، کیونکہ میری تقریر کا عنوان بھی نور ہے، اور اسی کے ارد گرد ہی ہمیں اپنی تقریر سمیٹنا ہے اور اسی پر ختم کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آ گیا تمہارے پاس، کیا آ گیا؟ نور۔ بشر تو نہیں کہا، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ حضور کی بعثت، حضور کا بھیجا جانا، یہ دو طریقوں پر ہے۔
ایک جب دنیا میں تشریف لائے، ہمارے بیچ تشریف لائے، ایک تو حضور کا یہ آنا، اور ایک جو حضور کی اول تخلیق ہے، جو حضور کی پہلی پیدائش ہے، پہلا ظاہر ہونا ہے، وہ اور ہے جب کچھ نہیں تھا، صرف نور الہی کا وجود تھا، صرف اللہ کا نور موجود تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو ظاہر فرمایا۔ پیدا ہونے کا لفظ میں نے اس لیے نہیں کیا استعمال، کیونکہ پیدا ہونے کا لفظ سن کر بہت سارے لوگ یہ معنی نکالتے ہیں کہ اس میں زوجہ کا بھی وجود ہوگا، زوج کا بھی ہوگا، پھر دونوں سے مل کر پھر کسی کی پیدائش ہوگی، لیکن اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی والد نہ وہ کسی کا والد۔ تو اس لیے اللہ تنہا تھا اور تنہا ہے اور تنہا ہی رہے گا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی شریک کبھی ہوگا۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنوں رات ملا کر میں کون سا وظیفہ کروں کہ جو میرے لیے بہتر ہو؟ تو حضور نے فرمایا ہے میرے صحابی، تم درود پاک پڑھا کرو۔ وہ صحابی رسول اپنے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے دنوں رات کے 4 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ اگر 4 حصے کو 24 گھنٹے میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصے میں کتنے گھنٹے آئیں گے؟ تو انہوں نے 6 گھنٹہ درود پاک کا وظیفہ کیا اور 18 گھنٹے تسبیح الہی کا ذکر کیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے دنوں رات کے 4 حصے کیے، اس میں 3 حصوں میں نے اللہ کا ذکر کیا اور ایک حصے میں آپ پر درود پاک پڑھا، کیا میرے لیے یہ بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنے کو اور بڑھاؤ، مجھ پر درود پڑھنے کو اور بڑھاؤ۔ تو وہ صحابی پھر تشریف لے گئے گھر اور انہوں نے دنوں رات کے 4 حصوں میں 2 حصے میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور 2 حصے میں درود پاک کا وظیفہ کیا، اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے ایسا ایسا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے کو اور بڑھاؤ، مجھ پر درود پاک پڑھنے کو اور بڑھاؤ۔ وہ صحابی پھر تشریف لے گئے،
रसूल अल्लाह का हुक्म आता गया, उन्होंने कुछ ना कहा, हुक्म सुना और फौरन घर वापस गए। उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि फिर तो अब दिनों रात के 4 हिस्सों में 3 हिस्सों में आप पर दरूद पाक पड़े तो फिर तो आपका तस्करा ज्यादा हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र कम हो जाएगा। उन्होंने ये एतराज नहीं किया, उन्होंने ये सवाल हुजूर से नहीं पूछा, बल्कि जैसे हुक्म आया वो फौरन अपने घर गए। दिनों रात के उन्होंने 4 हिस्सों में 3 हिस्सों में दरूद पाक का वजीफा किया और एक हिस्से में अल्लाह का जिक्र किया। फिर बारगाह रिसालत में आए, उन्होंने पूरा वाक़या बताया कि मैंने 3 हिस्से में दरूद पाक और एक हिस्से में अल्लाह का जिक्र। सरकार ने फिर फरमाया कि मुझ पर दरूद पढ़ने को और बढ़ाओ, मुझ पर दरूद पढ़ने को। अब यही तो हम भी करते हैं, यही तो सुन्नी भी करते हैं, यही तो अहले सुन्नत भी करते हैं कि हुजूर का जिक्र करते हैं कि हुजूर का जिक्र करेंगे तो खुद ब खुद ये मालूम हो जाएगा कि जिसका जिक्र किया जा रहा है वो पैदा हुआ है और उसको किसी ने पैदा किया है। तो जब ये माना और मफहूम जहन में आएगा कि किसी ने पैदा किया है तो अल्लाह का जिक्र तो खुद ब खुद हो जाएगा। और फिर तो रसूलुल्लाह का जिक्र ही जिक्र इलाही है। कुरान ने ये नहीं कहा कि मन युतिल्लाह फक़द अताअ रसूल, ये नहीं कहा। कुरान ने क्या कहा? मन युतिर रसूल फक़द अताअ अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, तहकीक के सही माने में उसी ने ही अल्लाह की इताअत की। गोया के रसूलुल्लाह की पैरवी ही असल पैरवी है। कोई मुवहिद होने का दावा तो कर सकता है मगर उसकी आड़ में सरकार की तौहीन भी करता होगा। मगर जो जिक्र रिसालत का दावा करे और जिक्र रिसालत करे और उसी को अपना वजीफा बना ले तो समझ लें कि वो मुवहिद भी है और आशिक रसूल भी है। सरकार ने फरमाया कि और बढ़ाओ, तो वो घर तशरीफ ले गए। उन्होंने 24 घंटे में जितने घंटे उनको वजीफा करना है उन्होंने पूरे हिस्से में सरकार पर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर सरकार की बारगाह में आए तो अब सरकार ने इस पर क्या फरमाया वो काबिल तवज्जो है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये रसूलुल्लाह का जिक्र कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अल्लाह का जिक्र कम कर देते हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र बढ़ा देते हैं, ये उनके लिए एक सही और तहकीकी नुक्ता है कि सरकार की बारगाह में जब उन्होंने ये बात रखी कि या रसूलुल्लाह दिनों रात के पूरे पूरे हिस्से में मैंने आप पर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, तो सरकार ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। क्या हो गया? ईमान मुकम्मल हो गया। तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। ये बात समझ में आ गई? ईमान मुकम्मल हो गया। दिनों रात में पहले वो 3 हिस्सों में अल्लाह का जिक्र, एक हिस्से में रसूलुल्लाह का जिक्र, फिर 2 हिस्सों में रसूलुल्लाह का जिक्र, 2 हिस्सों में अल्लाह का जिक्र, फिर 3 हिस्सों में रसूलुल्लाह का जिक्र, फिर एक हिस्से में अल्लाह का जिक्र, फिर चारों हिस्से में रसूलुल्लाह का जिक्र। उसके बाद सरकार ने फरमाया अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। इससे पता ये चला कि सरकार का जिक्र जो करेगा तो उसी जिक्र में ही अल्लाह का भी जिक्र शामिल है। कैसे? मैं आपको बता दूं
इसी तरीके से आप मेरी बात सुनते रहें और एक एक लफ्ज को गौर करते रहें। कलमा पढ़ते हैं आप लोग, कलमे में दो जुज हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह और एक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या हुआ? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं कि जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं कि जिसको माबूद तस्लीम किया जाए, जिसकी इबादत की जाए। ये किसका माना हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका माना क्या हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब आप देखें दोनों अलग अलग, लेकिन पहले में सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं किसके? अल्लाह के। तो इसमें दोनों का जिक्र हुआ। पता चला कि जिक्र रिसालत में ही जिक्र उलूहियत है, जिक्र रिसालत में ही जिक्र वहदानियत है, जिक्र रिसालत में ही जिक्र रसूल है। और जिक्र रसूल जो करेगा सही मानों में, हकीकी मानों में, वही अल्लाह का जिक्र करेगा। इसलिए अल्लाह का जिक्र तो रसूल के जिक्र के साथ शामिल है, मगर कोई शख्स सिर्फ अल्लाह का जिक्र करे तो हो सकता है कि उसमें रसूलुल्लाह का जिक्र ना हो। इसलिए हमें अपने ज़्यादा औकात में, ज़्यादातर लम्हात में हमें रसूलुल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। तो सरकार ने फरमाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, तुम्हारा ईमान। अब जो ये कहते हैं कि इन्होंने अल्लाह का जिक्र बढ़ा दिया, घटा दिया, रसूलुल्लाह का बढ़ा दिया, क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह का जिक्र बढ़ा दिया, अल्लाह का घटा दिया। ये कौन कहते हैं? जो बदमज़हब हैं, जो रोड के उस पार मस्जिद के आसपास रहते हैं, वहाँ के लोग ये कहते हैं। और उन जैसे नजरियात रखने वाले और भी लोग कहते हैं अल्लाह का जिक्र घटा दिया, रसूलुल्लाह का बढ़ा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक सिंपल सी मिसाल, एक लड़का ये बैठा है और एक लड़का ये, अगर मैं इन दोनों को खड़ा कर दूं और मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों में बड़ा कौन, तो आप कहेंगे ये बड़ा है ये छोटा है, यही तो कहेंगे। आपने कैसे समझा? क्योंकि इसकी लंबाई बड़ी है, इसकी छोटी है, ऐसा ही तो समझा। गोया कि हमने इसकी लंबाई नाप कर इसकी हद का भी तायुन कर लिया और इसकी भी लंबाई नाप कर इसकी भी हद नाप ली, इसकी भी हद नाप ली कि ये इतना है और ये इतना है। दोनों की हद नापने के बाद ही हमने ये कहा कि ये लंबा और ये छोटा। अब जो ये कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र घटा दिया, रसूलुल्लाह का बढ़ा दिया, तो उनसे कह देना कि अहले सुन्नत के नजदीक तो अल्लाह भी लामहदूद है, उसका जिक्र भी लामहदूद है, न उसके जिक्र का तायुन है हद में, न उसकी जात का तायुन है हद में, वो भी लामहदूद है, उसका जिक्र भी लामहदूद है। क्यों? क्योंकि आला हज़रत ने फरमाया, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की मिदहत इसीलिए हमसे मुमकिन नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह की मिदहत अल्लाह फरमा रहा है। जब अल्लाह रसूलुल्लाह की मिदहत फरमा रहा है तो वो मिदहत भी लामहदूद हो गई। तो अल्लाह का जिक्र भी लामहदूद है और अल्लाह की जात भी लामहदूद है। अब जो ये कहे कि उनको घटा दिया और उनको बढ़ा दिया, तो उसको सीधा सा सवाल, उसका सीधा सा जवाब ये है कि हमारे नजदीक अल्लाह की जात भी लामहदूद है, अल्लाह की सिफात भी लामहदूद है, उसका जिक्र भी लामहदूद है।
اس لیے اس کی ذات کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ نہ کبھی بڑھوتری نہ اس میں گھٹانا نہ بڑھانا، کوئی اس میں ایسا لفظ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اصل توحید ہے۔ توحید اصل یہی ہے، جس توحید میں عشق رسالت نہ ہو، جس توحید میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو، جس توحید میں عشق رسالت کا چراغ روشن نہ ہو، وہ توحید توحید ہی نہیں۔ کیونکہ توحید کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا جو کچھ قرآن پاک میں توحیدی کلمات ہیں، یہ کلمات ہمیں بتائے کس نے؟ رسول اللہ نے بتائے۔ جب رسول اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے، جب یہ ساری باتیں رسول اللہ نے بتائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی توحید کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں یہ بھی ذکر ہوگا کہ توحید کا پرچار کرنے والا بھی کوئی ہے، اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ کیا فرمایا؟ بیٹے قلم سے بعد میں کھیل لینا، پہلے تھوڑی دیر اور ہے، 15-20 منٹ اور سن لو، توجہ سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گی، ویسے سنو گے تو سوچو گے یار پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، ہمیں تو پھر واقعات ہی سننا ہے، تو واقعات اور بھی تقریروں میں ہو جاتے ہیں۔ اصل اپنے ایمان کی مضبوطی ہے، اصل عقیدہ ہے، اصل توحید ہے۔ اگر اسی پر ہی ہم صحیح طریقے سے غور نہ کیے تو پھر آگے کا معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس کیا آیا؟ اللہ کی جانب سے نور۔ اس نور سے مراد کون ہے؟ میں نے 2-3 سال پہلے اسی اقرا میں ایک تقریر کی تھی، اس میں تقریباً 36-37 تفاسیر کے حوالے سے میں نے نام لے کر یہ ثابت کیا تھا کہ نور سے اس جگہ پر جو نور ہے، اس نور سے مراد رسول اللہ کی ہی ذات ہے، اور اپنے تو اپنے غیر کے علماء جو ان کے علماء ہیں، جن کو وہ علماء کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تفسیروں میں یہاں پر نور سے مراد رسول اللہ کی ذات لی، اور وہ تو وہ تفسیر جلالین جو ان کے مدارس میں بھی داخل نصاب ہے، ان کے مدرسے میں بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، اسی تفسیر جلالین میں قد جاءکم من اللہ نور میں جو نور ہے وہاں پر بھی یہی مراد لی گئی کہ یہاں پر نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ صاف ہو گیا کہ یہاں پر نور سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ۔ یہ صاف ہو گیا۔ اب ہم اللہ سے یہ پوچھتے ہیں، اے اللہ ہمارے آقا تو بشر بھی ہیں، ہمارے آقا نور بھی ہیں، مگر یہاں پر تو نے لفظ نور کا ہی استعمال کیوں فرمایا؟ بشر کا لفظ استعمال کیوں نہیں فرمایا؟ ایک سوال ہے نا، یہ سوال ہے۔ ہمارے آقا بشر بھی ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ بشر بھی ہیں، رسول اللہ نور بھی ہیں، لیکن بشر عام بشر کی طرح نہیں بلکہ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، اور آسان لفظ میں یہ کہہ لیا جائے کہ نوری بشر ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، اگر انہیں کوئی بشر نہ مانے تو اہل سنت کے نزدیک وہ کافر ہے، اور اگر کوئی انہیں نور نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ تو اس لیے ہم معتدل مزاج رکھتے ہیں، نہ افراد کی طرف نہ تفرید کی طرف، بلکہ راہ اعتدال پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے جو اسلاف کا عقیدہ رہا ہے، جو صحابہ کا عقیدہ رہا ہے کہ رسول اللہ نور بھی ہے، رسول اللہ بشر بھی ہے، اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نور بھی ہے، رسول اللہ بشر بھی ہیں۔
لیکن صرف اتنا نہیں بلکہ وہ خیر البشر ہیں، تمام کائنات میں جتنے بھی بشر ہیں ان سب سے وہ افضل ہیں، ان سب سے وہ بہتر ہیں، اسی لیے وہ خیر البشر ہیں۔ اور ہمارے آقا ایسے نور ہیں کہ تمام نور میں سب سے افضل نور بھی ہے۔ اب اللہ سے یہ سوال ہوا، اے اللہ جب وہ بشر بھی ہیں نور بھی ہے تو تو نے نور کا ہی لفظ کیوں استعمال کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں پر بشر کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ قد جاءکم من اللہ بشر و نور، یا خالی قد جاءکم من اللہ بشر و کتاب مبین کیوں نہیں؟ خالی نور کیوں؟ قد جاءکم من اللہ نور میں خالی نور کیوں؟ اب اس کی پہلے ایک عقلی دلیل سمجھ لیں آپ۔ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم لوگ پیدا ہوئے لوگ ہیں، سب کی پیدائش ہوئی ہے۔ انسان کتنی چیزوں سے بنتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں نا، کیوں گھمنڈ کرتا ہے تو مٹی کا پتلا ہے، مٹی سے بنا ہوا شخص گھمنڈ کیوں کرتا ہے؟ تکبر کس چیز کا؟ یہ تو کہتے ہیں لوگ زیادہ تر مٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر انسان 4 عناصر کی ترکیب ہے۔ انسان 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4، آگ، پانی، مٹی، ہوا، پھر سے آگ، پانی، ہاں۔ تو پھر اسے مٹی کا کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں آگ کے انگارے؟ تکبر کس بات کا؟ یہ تو نہیں کہتے۔ اے ہوا سے بنے ہوئے شخص، یہ تو نہیں کہتے۔ اے پانی سے بنے ہوئے شخص، یہ بھی نہیں کہتے۔ مٹی ہی کا لفظ استعمال کرتے، کیوں؟ جب علماء نے اس کی تحقیق کی تو علماء نے یہ کہا کیونکہ اللہ نے چاروں سے بنایا ہے اگرچہ، مگر مٹی ان تینوں پر غالب ہے۔ مٹی کی مقدار اس کی بناوٹ میں زیادہ ہے، مٹی کی مقدار انسان کی بناوٹ میں زیادہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا، قرآن نے جو شیطان نے کہا اس کو قرآن نے ذکر کیا نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ قرآن نے کہا نا کہ میں تو آگ سے بنایا ہوں، مجھے اگر آگ کوئی جلائے تو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اوپر جائے۔ وخلقتہ من طین، اور انہیں مٹی سے بنایا، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ اگر اسے اوپر بھی پھینکو تو وہ نیچے آ جائے۔ تو بلند چیز پست چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ یہی تو کہا تھا شیطان نے، یہی کہا تھا عزازیل نے، اور جب یہ کہہ دیا تو شیطان ہو گیا۔ جب یہ کہہ دیا تو شیطان ہو گیا۔ تو گویا کہ آدم بھی مٹی سے بنائے گئے۔ جب بشری تقاضا ان پر آیا تو ان کی بھی بناوٹ میں مٹی شامل ہے۔ مٹی گویا کہ ہر انسان کی بناوٹ میں، اس کی صناعت میں مٹی شامل ہے، اور مٹی غالب ہے ان تینوں پر، آگ پر، ہوا پر، پانی پر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنایا گیا۔ بالکل ایسے ہی رسول اللہ بشر بھی ہے، رسول اللہ نور بھی ہے، لیکن رسول اللہ کی نورانیت رسول اللہ کی بشریت پر غالب ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انسان 4 چیزوں سے بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، مگر مٹی زیادہ شامل ہے اس میں، اس لیے مٹی کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ بشر بھی ہیں، رسول اللہ نور بھی ہیں، لیکن نور تو ایک زمانے تک رہے جب کوئی نہیں تھا، صرف اللہ کا وجود، صرف اللہ کی ذات موجود، اور کوئی نہیں، تو اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ پھر اس وقت بھی صرف اللہ کا نور، اور اس کے بعد رسول اللہ کا نور۔
اور کوئی نہیں. پھر اس نور سے آگے چیزیں بنتی گئیں اور یہاں تک آ گئی. تو گویا کہ وہ ایک دراز عرصہ گزرا رسول اللہ کی نورانیت کا، خالص نورانیت کا. اس کے بعد جب رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا گیا، مبعوث فرمایا گیا، تو اس وقت رسول اللہ پر نورانیت کا بھی اثر تھا، بشریت کا بھی اثر تھا. لیکن جو ایک زمانے سے آپ نور تھے اور پھر دنیا میں آ کر 62 سال 63 سال جو آپ بشر رہے، تو یہاں پر جو 63 سال ہیں بشریت کے، تو یہاں پر بشریت کے 63 سال ہیں. اس سے پہلے 63 سال سے پہلے آپ بشر نہیں تھے، خالی نور تھے. تو کئی ہزار سال تک آپ خالی نور رہے اور 63 سال بشر بھی رہے، نور بھی رہے. تو مجھے بتاؤ غالب کیا رہا؟ نور غالب رہا، کیونکہ جو کئی ہزار سال تک رہا غالب تو وہی رہے گا نا، غالب تو وہی رہے گا. اور جو صرف 63 سال رہی جو چیز اور پلس اس کے ساتھ بھی نور رہا، تو وہ اس کے مقابلے میں مغلوب رہی. اس لیے رسول اللہ نور بھی ہے، بشر بھی، لیکن نورانیت غالب ہے. اس لیے جب اہل سنت اپنا عقیدہ بیان کریں گے تو یہی کریں گے، رسول اللہ نور ہے اور ایسے نور کے عین نور ہیں، نفس نور ہے، خالص نور ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اور علامہ احمد یار خان نعیمی نے تو یہاں پر ایک بہت شاندار بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ رسول اللہ کو بشر بنایا کیوں؟ رسول اللہ کو بشر بنایا کیوں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ جو دنیا میں اور مخلوق ہیں یہ بشر ہیں، مگر ان کے ساتھ بھی نور ہے، کیونکہ سب نور کا ہی صدقہ ہے، کیونکہ سب نور محمدی کا ہی صدقہ ہے نا. سارے انسان کا وجود انہی کے نور کا صدقہ ہے. تو ہر انسان کے ساتھ نور موجود ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ نور اس پر غالب ہو، بلکہ بشریت غالب ہے. تو اللہ نے اپنے اور تمام مخلوق کے درمیان رسول اللہ کو رکھا. کیوں؟ تاکہ اللہ جو بھی اپنے احکام بندوں کے لیے جاری فرمائے وہ رسول اللہ کے ذریعے سے نافذ فرمائے، رسول اللہ کے ذریعے سے جاری فرمائے. اور اب یہاں کہتے ہیں کیا اللہ ڈائریکٹ دینے پر قادر نہیں تھا؟ ارے اللہ ڈائریکٹ دینے پر تو قادر ہے، مگر ہم مخلوق ڈائریکٹ لینے پر قادر نہیں. اللہ ڈائریکٹ دینے پر قادر ہے، مگر مخلوق ڈائریکٹ لینے پر قادر نہیں. اس لیے اللہ نے جو کچھ بھی دیا وہ رسول اللہ کو دیا، پھر رسول اللہ نے وہ سارے احکام ہم تک پہنچائے. اب یہاں پر ایک بات اور، وہ بات یہ ہے، قرآن نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجا. کیا بھیجا؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں ہم نے رسول بھیجا. اگر مولانا عاقل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ جامعہ حنفیہ کے استاد ہیں مالک پور شریف، فرض کر لیں اللہ نہ کرے کہ اگر ان کا کہیں اور ارادہ ہو پڑھانے کا، اور اتفاق سے وہ جگہ میرے پاس آئی تھی، میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ پہلے سے عالم ہیں، بیٹے بات مت کرو، یہ پہلے سے عالم ہیں، پہلے سے فاضل ہیں، پہلے سے فارغ ہیں. اب ان کو ہم نے اگر وہاں بھیجا تو جس نے ہمیں جگہ دی تھی تو ہم نے ان سے کیا کہا؟ ہم نے عالم بھیجا. ہم نے کیا بھیجا؟ عالم. ہم نے کیا بھیجا؟ عالم بھیجا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پہلے خالی حافظ تھے، ہم نے جب وہاں بھیج دیا تو وہاں عالم بنے، ایسا تو نہیں، بلکہ عالم تھے،
भेजने के वक्त ही आलिम थे, भेज कर वहां आलिम नहीं हुए, भेज कर वहां पर आलिम नहीं बने या उसके बाद आलिम नहीं हुए, बल्कि पहले से ही आलिम थे, क्योंकि उन्होंने आलिम की ही डिमांड की थी। इसी बुनियाद पर हमने इनको वहां भेजा, तो आलिम ही भेजा। अब कुरान क्या कहता है, अल्लाह क्या फरमाता है, मैंने रसूल भेजा। क्या भेजा? मैंने क्या भेजा? अच्छा, रसूल होने के लिए नबी होना शर्त है। क्या शर्त है? जो रसूल होगा वो नबी भी होगा, मगर मलाइका में नहीं। मलाइका में जो रसूल है वो नबी नहीं। जो 4 मलाइका हैं, जिब्रील, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील अलैहिमुस्सलाम, ये चारों मलाइका फरिश्ते जो हैं ये नबी नहीं है लेकिन रसूल हैं। लेकिन बशर में अगर कोई रसूल है तो उसका नबी होना शर्त है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मैंने अपने महबूब को भेजा, डरा हाले के वो रसूल था, इस हालत में कि वो रसूल था। जब रसूल था तो मतलब क्या हुआ कि नबी भी था, एक तो मतलब हुआ। अब जो ये कहते हैं कि वो 40 साल के बाद नबी हुए, वो 40 साल के बाद नबी हुए, तो गोया कि उन्होंने कुरान की मुखालफत की। कुरान तो कह रहा है कि रसूल भेजा, ये नहीं कहा कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रजुला, ये नहीं कहा। इज़ बअसा फ़ीहिम वलदा, ये नहीं कहा। मैंने रसूल ही भेजा, गोया के भेजने के वक्त ही रसूल थे। जब भेजा जा रहा था तो उस वक्त ही रसूल थे, भेजने के बाद रसूल नहीं हुए। गोया कि जिनका अकीदा ये है कि वो 40 साल के बाद नबी हुए, उनका अकीदा इस आयत करीमा से बातिल, और अहले सुन्नत का अकीदा साबित। अहले सुन्नत का अकीदा साबित, बदमज़हबों का अकीदा बातिल। अब कहते हैं कि नहीं, आप लोग समझे ही नहीं। वो कहते हैं सुन्नियों से कि आप लोग नहीं समझे। अच्छा, आप समझाइए। कहा वो ऐसा है कि वो रसूल होने वाले थे 40 साल के बाद, इसलिए कुरान ने पहले से ही कह दिया, अल्लाह ने पहले से ही कह दिया, अल्लाह ने पहले से कह दिया। जब सरकार पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो पैदा होते ही सर को सजदे में रखा। क्या कहा? रब्बे हबली उम्मती। किसी का किसी के लिए उम्मत का लफ्ज इस्तेमाल करना कब होगा? जब वो खुद नबी हो, जब वो खुद। अगर कोई कहे ये मेरा उम्मती है, अगर कोई कहे ये मेरा उम्मती है, कोई नबी ये कहे ये मेरा उम्मती है, तो मतलब ये हुआ कि ये नबी है इसलिए कह रहा है ऐसा। एक तो मतलब हुआ। तो सरकार फरमा रहे रब्बे हबली उम्मती, है रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, इनको माफ फरमा दे। तो सजदा करके पैदा होने के बाद ये कहकर रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ये कहकर ये बता दिया, ऐ लोगों 40 साल वालों के अकीदे से दूर रहना। मैं तो सजदे में भी ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पैदाइशी नबी हूँ, मैं पैदाइशी नबी हूँ। रसूलुल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया सजदे में, रब्बे हबली उम्मती कहकर। और फिर 40 साल से पहले जब जंगलात में गए, पहाड़ों पर गए, तो क्या आवाज आई पत्थरों से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ये आवाजें आई पत्थरों से, पहाड़ों से, बयाबान से, जंगलों से, सहरा से। ये आवाजें आई रसूलुल्लाह के लिए, आप पर दरूद हो, आप पर सलाम हो, अल्लाह के नबी। और 40 साल से पहले, 40 साल से पहले तो इन्होंने कहा, जब देखा कि अरे ये तो पत्थरों का भी अकीदा है कि वो 40 साल से पहले नबी है, तो ये कैसे पत्थर दिल है? जब पत्थर का अकीदा ये है 40 साल से पहले ये नबी है, रसूल है, तो ये ऐसे पत्थर दिल है कि ये 40 साल से पहले नबी ही नहीं मानते। तो
کہا کہ اس میں پھر عقیدہ، پھر اس میں اپنا عقل کا عقیدہ بھڑایا، عقلی گھوڑا دوڑایا، کہا وہ نبی ہونے والے تھے اس لیے پہاڑوں نے کہہ دیا، پتھروں نے کہہ دیا۔ اچھا، اسی کو کہتے ہیں جھاڑ سے نکل کر بھاڑ پہ جانا، اسی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے غیب نہیں مانا، پتھر کو معلوم ہے کہ 40 سال کے بعد نبی ہونے والے ہیں، پتھر کو علم غیب ہے، پتھر کے لیے علم غیب مان لیا رسول اللہ کی عداوت میں، رسول اللہ کی نبوت نہ ماننی پڑے، اس چکر میں